ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے ان کے بیٹے کے انتقال کو. ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو آپ ہماری کنڈولنس پلیز ایکسیپٹ کریں ہماری ٹیم کی طرف سے, ہماری طرف سے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ کیسی ہیں؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے, اس کے آگے ہم بے بس ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ بہت مشکل ہے اس کے بارے میں بات کرنا, ہمارے لیے مشکل ہے, ہم سوچ سکتے ہیں آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا. تو لیٹس کم ڈاؤن ٹو دا کیڈیور ڈونیشن. یہ سوچ, کیونکہ اس obviously جو ایکسیڈنٹ ہوا آپ اس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی, لیکن جب ہو گیا تو اتنی پریزنس آف مائنڈ رکھنا کہ ہم یہ کریں گے, یہ کیسے ہوا؟ جس وقت سلطان, ظاہر سی بات ہے انسان کو آخری لمحے تک امید رہتی ہے, زندگی کی آس, خاص طور پہ اپنے پیاروں کی زندگی کی آس انسان آخری وقت تک رہتی ہے. جس وقت ڈاکٹرز نے برین ڈیتھ اناؤنس کی کہ مطلب اس کے دماغی طور پہ اس کی موت ہو چکی ہے, لیکن سپورٹ کے سہارے اس کی سانس اور اس کا دل چل رہا ہے, تو اس چیز کو اس لمحے خود میرے لیے بھی قبول کرنا بہت مشکل تھا. اس کو ایکسیپٹ کرنا میرے لیے بھی, میں نے بھی نہیں کیا تھا اس بات کو ایکسیپٹ لیکن یہ وہ لمحہ ہے جو میں اپنی زندگی میں بار بار ایکسپیرینس کرتی ہوں. آف کورس ہم خود بحیثیت ڈاکٹر میں خود میں نے بارہا مریضوں کے اٹینڈنٹس کو, لواحقین کو بارہا اس چیز کی کاؤنسلنگ میں نے خود کی ہے. تو جب مجھے یہ چیز خود بتائی جا رہی تھی تو اس گھڑی مجھے بھی اس کو قبول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا, اور مجھے بھی یہ تھا کہ نہیں, کوئی معجزہ ہو ہی جائے گا اور شاید یہ چیز واپس ہو ہی جائے گی. پھر میں بہت غور سے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتی رہی. اس کی دونوں بہنیں رو رہی تھیں, ہم تینوں فیملی ممبرس کی آنکھوں میں آنسو تھے. پھر مجھے ہوا کہ نہیں, اس دنیا سے تو جانا ہی ہے سب کو. سلطان چلا گیا, بہت جلدی چلا گیا. اس نے اپنے والد کی جگہ لینی تھی. اس نے مجھے کہتا تھا وہ میرا سہارا بنے گا, لیکن وہ اس دنیا سے بہت جلدی چلا گیا. میں نے کہا کہ قبول کرنا ہی پڑے گا, اللہ کے آگے سر جھکانا ہی پڑے گا کہ ہاں وہ چلا گیا, اس دنیا میں نہیں رہا, اب مجھے یہ ماننا ہی پڑے گا. چاہے میں اس بات کو 2 دن بعد مانوں, 24 گھنٹے بعد مانوں یا 1 گھنٹے بعد مانوں, لیکن یہ حقیقت ہے, اب وہ نہیں رہا. وہ کاؤنسلنگ جو میں دوسرے اٹینڈنٹس کو اس موقع پہ کرتی تھی وہ مجھے خود کو بھی اس وقت کرنی پڑے گی. اس حقیقت کو مجھے قبول کرنا پڑے گا. بس وہ لمحہ تھا کہ میں نے کہا کہ شاید کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, چونکہ مطلب یہ سینیریو تو نیا نہیں تھا میرے لیے. جب میں نے اس حقیقت کو قبول کیا تو پھر ہاں کہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ٹیک یور ٹائم لٹل بٹ, کیونکہ یہاں ہم یہ ضرور بات کریں, یہ سننا بھی اتنا مشکل ہے. یقیناً آپ لوگوں کی بھی یہی کیفیت ہوگی کہ ایک تو اس مرحلے سے گزرنا اور اس کے بعد کچھ ایسے فیصلے کرنا جو کہ بہت کم لوگ اور مائیں خاص طور پہ, مطلب اس طرف جانا ہی, ہاؤ پریکٹیکل شوڈ اے پرسن بی کہ اس مومنٹ پہ بھی وہ یہ سوچ لے کہ کسی کا بھلا تو ہونا چاہیے. اور صدقہ جاریہ ہے, جب تک وہ لوگ زندہ سلامت سانس لیتے رہیں گے, جن کو کڈنیز عطیہ کی ہیں سلطان نے, وہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا باعث بنیں گے. لیکن بحیثیت ماں یہ فیصلہ کرنا اور اس لمحے میں کرنا جب آپ کا جوان بچہ ابھی ڈاکٹرز نے اس کی موت ڈکلیئر کی ہو, یہ بہت ہمت کا کام ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ فیصلہ کیسے کیا, مطلب کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں آپ سے کہ کیا سلطان کی زندگی میں جس طرح آپس میں لوگ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, کیونکہ obviously اس قسم کے ایگزامپلز ایگزیکٹلی اس قسم کے تو ہم نے ویسے کبھی نہیں سنے, لیکن لوگ ڈونیشنز کرتے ہیں, عطیہ کرتے ہیں, کبھی کوئی ایسی بات ہوئی تھی آپ کی؟ سلطان جب وہ او لیول میں تھے تو انہوں نے SIUT میں والنٹیئر پروگرام ہوتا ہے او اور اے لیول کے جونیئر اسٹوڈنٹس کے لیے, اس میں وہ مختلف چیزیں دکھاتے ہیں, کڈنی ڈیزیزز کے پیشنٹس کی
پیشنٹس دکھاتے ہیں. ڈیسیزڈ آرگن ڈونیشن پہ بھی بات کرتے ہیں SIUT میں, اور ڈائلیسس کے پیشنٹس, ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹس سے ان کا ایکسپوجر کرواتے ہیں. سلطان نے بھی یہ پروگرام اٹینڈ کیا تھا اپنے O لیول میں, لیکن اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے بعد جب اس نے مجھ سے بات کی تو اس نے مجھے کہا کہ امی میں نیکسٹ ایئر اس پروگرام کو نہیں کروں گا, کیونکہ مجھ سے ڈائلیسس کے پیشنٹ آپ کے دیکھے ہی نہیں جاتے. مطلب ان کی زندگی اتنی میزریبل ہے کہ ہفتے کے 3 دن ان کو پورا بلڈ ایک مشین میں ڈالنا, پھر واپس. تو مجھ سے تو نہیں دیکھا جاتا, پتہ نہیں آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ چیز. تو میرے بس میں ہو تو میں اپنا ایک گردہ تو ان کو دے ہی دوں. تو میں کہا کہ یہ کیونکہ ہم لوگ ڈیسیزڈ آرگن ڈونیشن کی کمپین تو ہماری ہے, لیکن لوگوں میں چونکہ آگاہی نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, تو اس میں ڈونیشن تو پتہ نہیں کتنی ہوئی ہیں. لیکن ہمارا جو ٹرانسپلانٹ پروگرام ہے وہ لائیو ریلیٹڈ ہے, کہ جن کا قریبی رشتہ دار ہی گردہ دے سکتے ہیں, جن کو گردے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا ہمارے یہاں تو لائیو ریلیٹڈ ہے, اور الحمدللہ, اور دعا ہے کہ کسی ہماری فیملی میں کسی کو یہ چیز نہ ہو. تو یہ بس ایک سرسری سی بات چیت ہی تھی یہ, مطلب کوئی بہت اس نے کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں. ظاہر سی بات ہے اس کو بھی تو نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی جلدی دنیا سے چلے, ہمیں بھی نہیں معلوم تھا, کہ کسی کو بھی نہیں پتہ تھا. تو ظاہر سی, اور اس ایج میں کوئی, اس عمر میں کوئی وصیت بھی نہیں کرتا لوگ, تو آخری عمر میں بھی نہیں کرتے. تو ظاہر سی بات ہے اس حوالے سے بس یہی ایک سرسری بات تھی جو میرے ذہن میں آتی ہے. پھر آپ نے جب یہ فیصلہ کیا, آپ کے ذہن میں یہ بات آئی, یا آپ کی بچیوں سے آپ نے مشورہ کیا؟ میں نے بچیوں سے مشورہ نہیں کیا تھا, نہیں, کیونکہ ان کو یہ چیز ایکسپلین کرنا اس وقت میرے بس کی بات نہیں تھی. میری بچیاں بھی, لیکن ان کو بھی اس چیز کی اویئرنیس تو ہے, اس چیز کی آگاہی تو ہے, کیونکہ وہ بھی SIUT کے والنٹیئر پروگرام. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے فیصلہ کر لیا, ظاہر ہے آپ کے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے اس کا تو کوئی نیم البدل نہیں ہو سکتا, لیکن ہاؤ ڈز اٹ فیل ناؤ, یہ فیصلہ کرنے کے بعد, یہ سوچ کر کہ سلطان تو چلے گئے اس دنیا سے, لیکن ان کی بدولت, ان کی وجہ سے 2 لوگوں کی زندگی بہتر ہوگی, وہ جی سکیں گے. یہی تو ایک چیز ہے جو سلطان کا غم ہلکا تو نہیں ہو سکتا. ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ آواز دے گا امی فرائز بنا دیں, ابھی بھی آواز دے گا کہ امی میں جا رہا ہوں, امی میں آ گیا. یہ غم ہلکا تو نہیں ہو سکتا, یہ تو زندگی بھر ساتھ رہے گا. لیکن ایک یہ احساس کہ ہاں اس کی بدولت جن لوگوں کو لگے, ان کی دعائیں, ان کے میسج میں نے پڑھے, انہوں نے مجھے میسج کیے تھے, تو اس کی بدولت اس کی آخرت کا سفر آسان ہو گیا ہوگا. بس یہ ایک سوچ ہے, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا. جب تک وہ اس دنیا میں تھا تو اس کی ہر چیز کی, اس کی ہر خوشی, ماں ہر چیز کرتی ہے اپنے اولاد کے لیے, اس کو خوشی, اس کو ہر خوشی پرووائڈ کرنے کے لیے ماں ہر چیز کرتی ہے. اس کو ہر غم سے بچانے کے لیے, ہر چیز سے بچانے کے لیے اس دنیا میں ماں بہت جدوجہد کرتی ہے. ہر پیرنٹس بہت جدوجہد کرتے ہیں. ہر پیرنٹس, ہر ماں, ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے بہت آگے جائے. لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا, تو اس کا جو آخری سفر شروع ہوا ہے اس میں اس کے لیے آسانی ہو. اب تو میری دعا یہی ہے, میری کوشش یہی ہے کہ اس میں اس کے لیے آسانی ہو, اس میں اس کے لیے اس کے ساتھ دعائیں ہوں, اس کو جنت میں وہ جگہ ملے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. آمین آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر دے, اور آپ نے واقعی اس کے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کیا. یہ فیصلہ بھی ایک محبت کرنے والی ماں ہی کر سکتی تھی, کہ یہ آپ نے جو فیصلہ کیا, یہ اس کی آنے والی منزلیں یقیناً آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس بات سے تسلی ہوتی ہے کہ بہت آسان ہوں گی. کیونکہ اب میں اس کے لیے اس دنیا میں تو رہا نہیں, میں اور تو کچھ کر نہیں سکتی, لیکن اس کا جو آخری سفر اور آخری سفر کے بعد کے جو منازل ہیں
میری اللہ سے بہت دعا ہے، اور جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ سب بھی دعا کریں کہ اس کا وہ سفر، وہ جو آخری جو ہم جس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، وہ سلطان کے لیے بہت آسان ہو جائے، اس کے والد کے لیے، اس کے گرینڈ پیرنٹس کے لیے بہت آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ اور ڈاکٹر مہر افروز یہ ہیں ہماری ہیرو، اور ہیرو ان دا رائٹ سینس آف دا ورڈ۔ ڈاکٹر مہر بہت بہت شکریہ، یو آر اے ویری، بہت شکریہ آپ آئی ہیں۔